ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم معنا اليوم وشكرا لحضوركم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the launch of the Roshan Apna Ghar here in the United Arab Emirates. My name is Abdul Karim Hanif, your host and MC for this afternoon. We have gathered here to celebrate the success of the Roshan digital account and to mark the launch of the new initiative, which will help drive investment and remittances to Pakistan, whilst giving the overseas Pakistanis increased convenience. According to the latest data by the State Bank of Pakistan, the central bank showed that non-resident Pakistanis sent 12.5% more money back home during the July to September quarter compared to the same period last year. It is the highest ever quarterly remittance received by the country in its 75-year history. If this trend continues, Pakistan remittances could hit the figure of $32 billion during the current financial year. I'd like to brief you about the plan and agenda for today. As part of the plan, we will have the presentation by Dr. Murtaza Sayyed, the Deputy Governor, State Bank of Pakistan. Dr. Murtaza is the leading Roshan digital account and Roshan Apna Ghar initiatives in State Bank. We will then have a presentation by Mr. Irfan Siddiqui, who's the President of Mizan Bank. It is the largest bank in Pakistan. Mizan is also the #1 Roshan digital bank in Pakistan. We will then have the opportunity to listen to the initiatives taken by Mr. Muhammad Aurangzeb, who is the President of the HBL, as well as Mr. Atif Bajwa, who is the President of Bank Al Falah. At about 3:30, we will be graced by the presence of Dr. Arif Alvi, who is the President of the Islamic Republic of Pakistan. We'll then have the national anthems of the United Arab Emirates and Pakistan, so we'll ask you all to be stood up during that time to pay your respects to the anthem, followed by the recitation of the Holy Quran. After that, we'll be hearing from the Governor of State Bank of Pakistan, Dr. Raza Baqir, and then we'll also be hearing from the advisor to the Prime Minister for Commerce and Industry, Mr. Razak Dawood. After the formal proceedings, we will have a networking session, and then where you will be heading off to the exhibition area and interact with our delegates. So for our first presentation, ladies and gentlemen, please put your hands together to invite Dr. Murtaza Sayyed, who's the Deputy Governor, State Bank of Pakistan, to deliver the presentation on the success of the Roshan digital account. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, let me begin by welcoming you all to the launch of Roshan Apna Ghar in UAE. Today is a very proud moment for us at the State Bank. It marks yet another chapter in the Roshan digital account story that started about a year ago with the help of Pakistan's top 12 banks. And we are very pleased today to be bringing you yet another addition to the Roshan digital account scheme in the form of this Roshan Apna Ghar. What I'd like to do in the few minutes that I have is to give you a sense of the Roshan digital account story, because I think it is a story that we can all be very proud of. I think as Pakistanis, we were able to achieve something in the last 12 months together with the banks, the State Bank, different government agencies, that didn't look possible a year ago when COVID had hit the Pakistan economy and there was a lot of gloom about where things might go.
It was at that time that the Prime Minister, Imran Khan Sahab, reached out to the State Bank, to the governor, and asked us to find a way to connect Pakistan's diaspora with the Pakistani economy and the Pakistani banking system. So we got to work last summer, and we thought about doing two things. One was to try and harness the digital aspect of the financial system, to try to bring the digital technology into play. And the other thing that we had to do, of course, was to totally rewrite all our regulations, because in order to be able to provide a digital journey for our overseas Pakistanis, we had to totally change the way in which a bank account would be opened in Pakistan and a bank account would be operated in Pakistan. So it was really quite a task. And together with our team in the State Bank, under the leadership of the governor, I was also involved. We were able to put together an infrastructure that allowed overseas Pakistanis for the first time to open a bank account in Pakistan without having to visit a bank branch, without having to go to an embassy, without having to get their documents certified. And at the same time, we made sure that there was no compromise on due diligence, know your customer. That has always been kept right at the forefront of this initiative. So what I'd like to do in my slides is to give you a sense of where we are. So it's been about 12 months since we launched Roshan Digital Account for overseas Pakistanis. And it's a very happy occasion for us to be presenting here in Dubai, because for us, Dubai really is the galvanizing force. If Dubai reacts well to one of our schemes, we typically find that other overseas Pakistanis also get to hear about it, and then we get momentum. And I'm really happy to see some old friends here in the crowd. I'm told this is the who's who of the Pakistani community in Dubai, and really appreciate that all of you have come out to support us today. In terms of the overall numbers, so the last 12 months, we have now seen Roshan digital accounts being opened from 175 countries in the world. So virtually any country in the world that you can think of. We track these numbers every day, and as of yesterday, we had more than 250,000 accounts that have been opened by our overseas Pakistanis. And through these accounts, we have been able to generate $2.5 billion of new inflows into Pakistan that never existed before. And our hope is that these numbers will keep growing, because this is just the tip of the iceberg. There are estimated to be between 7 and 9 million Pakistanis living abroad. So far, we've been able to tap about 250,000 of them. But really, with your help and the bank's help, we feel that we can make these numbers grow even more going forward. Just to give you a sense of how it's been going over the last 12 months, this is a histogram that shows you how quickly the account opening has taken off. And you can see that for the first 5 or 6 months after we launched last September, there was a little bit of a slow period as people were beginning to know about this initiative. But for the last 6 months or so, we really have seen a surge in account opening. Every day there are about 1,000 accounts being opened. Every month between 25 and 30,000 accounts being opened. And the last bar is just the last week, the first week of October, and already you can see we've had about 7,000 accounts being opened. Similarly, in terms of how many inflows we've had, you can see again, this is the Manhattan that's showing you that in the last 6 months or so, we've been getting between 250 and $300 million every month. Every day, about $10 million are coming in through the account. So these are very good numbers, numbers that we are very heartened by, and I think numbers that we foresee will keep growing in the future. Just to give you a quick sense, for those of you who haven't opened a Roshan digital account yet, you must do so right after this event. I urge you to do so, because you will find that it is an experience unlike any other that perhaps you've had with the Pakistani banking system. The first feature of the Roshan digital account that I'd like to emphasize is the presenceless aspect of it. As I was saying at the beginning, you can now open an account in Pakistan without having to visit a bank branch, without having to come to Pakistan. And you can open this account either in Pakistani rupees or in virtually every major global currency. Yen, dirham, real, dollars,
Australian dollars, Canadian dollars, pretty much any currency you can think of, you can open this account. The account can be either conventional or Islamic, depending on your preferences. And if all your papers are ready, you don't have to get them certified, you just need to scan them. The account can be opened in as little as 48 hours. So in 48 hours, you can have a Roshan digital account in Pakistan. Once the account is opened, number two, you'll be able to transact in Pakistan. You can fulfill all your banking needs. And you will also have access to a range of attractive investment opportunities, which I'll just tell you about. And the third very important feature of this account is full repatriability. I used to be an overseas Pakistani myself not long ago, and one of the concerns I had about sending money to Pakistan was, would my money get stuck there? Would it be easy for me to repatriate my money when I need it back to the country where I live? And we have assured with the Roshan digital account that the funds are fully repatriable. You can get them back into your accounts wherever you live instantaneously. You don't have to get any permission from the state bank or any government agency. Once you open the account, what can you do with it? You can do all kinds of things. We like to call this a lifestyle banking product. You can pay bills for your families in Pakistan, utility bills, school bills. You can get them gifts. You will also get ATM cards, debit cards that will be supporting your account. Secondly, we've tried to grow the investment opportunities. We don't just want this to be an account where you are sending money to your families. We also want you to find some opportunities to make money in Pakistan. And we believe Pakistan's future is Roshan. That's why we've called this the Roshan digital account. And therefore, we have given a variety of investment opportunities as well. The first one is you are now able to invest in the Pakistan stock market. You can also invest in unlisted shares through the Roshan Equity Investment platform that all banks are offering. You can get a car for your family in Pakistan. You can get a very cheap car loan if you want to provide a car to your loved ones in Pakistan. That's very easy. You can get it at very cheap rates, and the delivery time is much curtailed. Half the delivery time is what it takes if you have a Roshan Apni Car scheme. The other big investment opportunity is Naya Pakistan certificates. These are risk-free certificates available in Pakistani rupee and foreign currency. They are available at short tenors as well as long tenors, 3, 6, 12 months if you want to invest at the short tenor, also 3 and 5 years. Again, you can get them in a conventional form or a Sharia-compliant form. The returns, I think, are superb. In US dollar terms, depending on whether you get a 3-month or a 5-year, the annualized rate is between 5.5% and 7%. In Pakistani rupees, 9.5% to 11%. And another thing that we have done is to ensure that you don't have to deal with the tax authorities in Pakistan if you invest in this certificate. There's a full and final tax of 10% on the profit deducted at source, and there is no need to file a tax return for your investment in Naya Pakistan certificates. Finally, we have Roshan Samaji Khidmat, which is the opportunity for overseas Pakistanis to give to charity in Pakistan. Pakistan is an incredibly philanthropic community, and through Roshan Samaji Khidmat, you are able to donate to all the major charities in Pakistan, including for the first time in Ehsaas, which, as you know, is the government's flagship social protection program, which has won rave reviews all across the world, especially during COVID. So as private citizens, you can also contribute to Ehsaas if you want. Let me talk about, right at the end, what we are launching today. So we are committed to providing more and more products under Roshan Digital Account. And today, we are very proud to bring to you Roshan Apna Ghar. I hope you had a chance to look at the stalls of our developers. We've brought some of Pakistan's biggest names to you. And if you invest in those properties through the Roshan Apna Ghar, you will find it very, very convenient. You will find features that didn't exist before. And let me just run you through what we think are the key features that should attract you to Roshan Apna Ghar. So Roshan Apna Ghar works in two ways. You can either buy a property outright in Pakistan, and you can repatriate your principal anytime if you sell the property. And if you have a capital gain, you can repatriate it after 3 years, no questions asked. The other leg of Roshan Apna Ghar is housing finance. If you're interested in getting a mortgage or a financing for your housing purchase or for construction or for renovation in Pakistan, Roshan Apna Ghar
is the way to go. You have very attractive fixed and variable rates. The bank CEOs that will be presenting after me will give you more details. And you can also get free insurance on your property through Roshan Apna Ghar. Again, the financing can be either Sharia compliant or conventional, depending on what your preference is. The journey is completely digital. You don't have to be in Pakistan. This is a big breakthrough. In the past, whenever you had to buy a property in Pakistan as an overseas Pakistani, you would have to come there, spend a lot of time. You don't need that anymore with Roshan Apna Ghar. Another thing that used to bother a lot of overseas Pakistanis is not knowing which developers are of good quality and of good reputation. We've also solved that problem because banks on their websites, when you go on Roshan Apna Ghar, will list the developers with which they have banking relationships that they have already screened. And so if you want to get extra comfort, you can actually try to get a Roshan Apna Ghar through one of these developers. And finally, we have made the tax treatment around Roshan Apna Ghar very simple. It's just a 1% tax, full and final, on the purchase and sale value of your property. Again, no need to file any tax return. So, ladies and gentlemen, let me just end with a plea to you, a request. I'm putting up here the websites where you can get a bit more information on the Roshan digital account as well as Roshan Apna Ghar. You can also give us feedback at rdasupport@sbp.org.pk. But let me just make a request for those of you who have not opened a Roshan digital account, please try to open one. I hope you have a very good journey. If you have some feedback for us, please write to our email address. And also tell your friends about it, because I think this is the way in which this initiative will grow even more. I also hope that you will consider the Roshan Apna Ghar. I think for many overseas Pakistanis, having a house in Pakistan for yourself or for your family is something that we all aspire to. And I would really encourage you to help us spread the word. Thank you very much. Thank you, Dr. Sayyid, for an insightful presentation, and I would like to thank you all for the support to the Roshan digital account. If I could give you a live feedback, my own father was very much after me. Itna kabhi mere piche nahi pade ke to open a Roshan digital account, and when he got his email to get the account opening, he was the happiest person alive, certainly. So thank you very much for that. So now let's move on with our plans for today as well. Our next speaker is going to be Mr. Irfan Siddiqui, the president of Mizan Bank. Right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody, respected Governor Sahab, Deputy Governor Sahab, and all the guests. MashaAllah, the hall is full. And when we were trying to organize this event for today, being 9th, we thought the time was very short for people to really make themselves available and come over to this venue. Lekin mashallah, it's really heartening to see all of those expatriate Pakistanis. اور جتنی ایفرٹ اس اکاؤنٹ کے لیے اسٹیٹ بینک نے کیا ہے, گورنر صاحب, ڈپٹی گورنر صاحب, ریئلی از فل آف ایڈمیریشن دیٹ دیر واز سچ اے کلوز کوآرڈینیشن بٹوین بینکس اینڈ the central banks, which was really, I think, something which made a lot of difference. I'll just give you a very brief rundown on Mizan Bank. We started as the first dedicated Islamic commercial bank in 2002, which was 19 years ago. And at that time, we just had one single branch. And mashallah, 19 years later, we have 850 branches in 265 cities. Mizan Bank was awarded the best bank in Pakistan for 2 years, which was 2018 and 2020. In between, Atif is sitting here, Al-Falah Bank was the best bank. So I think this award really is a testimony of how the people are taking Mizan Bank, in terms of Islamic banking and the emphasis which people really, our customers, want from the banking sector. And obviously all the conventional banks, they have Islamic windows, so both options are available. DG Sahab has given a brief, so I'll skip this slide, that Roshan digital account, and around that is the main product is the Islamic Naya Pakistan certificate or the Naya Pakistan certificate, and from there different things stems out in terms of
creating a lien on that and buying a house, investing in equity or whatever. The status of RDA is that Pakistan now, like Murtaza Sahab said, that it's gone to 250,000 account. This chart shows 225,000. I think this number is growing every day. And I've given in the second column Mizan Bank's contribution in that was 44,000, which was 20%. And the total remittance received, I think there's a typo here which says 2.5 trillion. I hope this typo comes true, inshallah, one day. I'm sure Governor Sahab will be more than happy on that. But it is a typo. And if that happens, then inshallah the $550 million should become $550 billion to get that share. But sorry, it's 2.5 billion. And hopefully, I think with seeing this crowd, I really feel that by December we should really add $1 billion more in that. I really feel that this, the who's who of Dubai, I'm sure they'll open an account, but I think for the country's sake, you should really take a ahead or whatever, कि भाई हम एक बंदा जो है वो कम से कम 10 लोगों को लाना. We should get at least 10 people on board on Russian digital account between now and December. So I think you have to be the ambassadors and hold this flag high and get these accounts opened. The number of Islamic Naya Pakistan certificate for Pakistan wide was $700 million. Mizan Bank was 295, which was 40%. Investment in stock market, again, $26 million, we were about 10. And the investors account in the stock market was about 7,000, we were 2,800. So alhamdulillah, on all these products, I think because we really have a dedicated team, we have a Russian Digital Center. So mashallah, we have ranked number 1 in all these areas of Russian Digital. I was a little embarrassed to see this, all the photographs having me in there, but I think the main emphasis was we'll be missing our Prime Minister coming here today, so at least we'll show his photographs to say that he's there. So the first event, the launch happened in September 2020, and the first event which we had in Islamabad during this COVID period was in February 21 when RDA total became $500 million. And alhamdulillah, at that time we were the highest within that $500 million, about 20%. And that continued in April 21 when RDA became $1 billion, and it went up to $2 billion in August 21. And now August, September, October, we are $2.5 billion. So inshallah, let's hope to add $1 billion more very soon. I think all this really has given us that confidence that once you do something right in Pakistan, overseas Pakistanis are there to support you. And like the Deputy Governor said, that prior to the RDA regime, opening a bank account in Pakistan for expatriate Pakistani was very, very difficult. Not impossible, but definitely difficult. We were the first bank to issue the Islamic Naya Pakistan certificate. Our friend Mr. Noor Abid is sitting here. He was the person who subscribed to that first thing. We disbursed the Russian Apna Ghar financing, the first home finance program. And this guy who's taken the financing from us, known to a lot of people here, he's a chartered accountant, was partnered with PwC in London, still staying in London. And he actually said that iske jo features hain, it's a no-brainer. That, for people not to invest in this, he actually used a term that is stupid. So inshallah ta'ala, I'm sure we are all intelligent people to take that benefit of the RDA. And the basic thing is that the lien certificate would give you a rate of return of 7%, and inshallah, where if it's Sharia compliant, then it's a Sharia compliant rate of return of 7%. And the home mortgage which you get on that in rupee terms is about 2.5% more than that. So really you are hedging your foreign currency with only 2.5% spread into it. And that's where it becomes a no-brainer. Then, we were the first to disburse the Russian Apni Car, the Sharia compliant stock market portfolio, and the EIPS facility was also first offered to our investors in the RDA. You'll be happy to know that UAE, right now, I don't know the country statistics, but in Mizan Bank, where the second largest fund received is from UAE. I myself worked here for 8 years in Abu Dhabi.
And obviously a lot of Pakistanis, affluent Pakistanis and blue-collar Pakistanis, which different supports in different manner. So I really feel that this number should get closer to Saudi Arabia as well. 15 billion versus 10 billion, maybe should get closer, and with all these people, affluent people, there's no reason why it should not come to that level if we really want to use Pakistan as an investment destination. Not as a destination کہ صرف چیریٹی دینی تو پاکستان بھجوا دیں, صرف پیرنٹس کو بھجوانا ہے تو ان کے بھجوا دیں, اسکول فیس بھجوا دیں, بٹ اٹس این انویسٹمنٹ اپرچونیٹی. ریئل اسٹیٹ ان پاکستان, I tell you, has done better than what Dubai real estate has done, right? Inshallah, it will continue to grow. روشن اپنے گھر کے جو بینیفٹ میں نے بتایا, لائک I said, this investor of ours said کہ it's a no-brainer, and I really feel کہ آپ لوگ بھی دیکھیں اس کو. This is a calculation. I don't want to get too much into this cluttered slide, but if you invest just $100,000 equivalent in a property in Pakistan, this calculation shows that if rupee depreciate by 3% and your markup rates, interest rate regime is about similar type of thing, then your over $100,000, your gain, net return on that $100,000 will be $356,000 in a, I think, 20-year period or a 10-year period. That calculation is done. So it's a humongous return because it's a combination of foreign currency depreciation and appreciation of Pakistan property, which is really going higher and higher every day. تو ہمارا ویژن جس وقت ہم نے سیٹ اپ کیے تھے بینک 19 سال پہلے, آئی واز دیئر سیٹنگ اٹ اپ, تو ہم نے اس وقت ویژن یہ رکھے تھے کہ ٹو اسٹیبلش اسلامک بینکنگ ایز بینکنگ آف فرسٹ چوائس. لاٹ آف مائی فرینڈس تھاٹ اٹ واز اے vision which can never be achieved, but alhamdulillah, Allah Ta'ala has shown that you work towards that and it happens. And for this I really like to thank all of you and your other Pakistani expatriates in UAE and across the world who have supported Mizan Bank and Islamic banking in Pakistan, which are some with conventional banking and dedicated Islamic banks. So you've actually let us fulfill that vision of establishing Islamic banking as banking of first choice. So thank you so much, and hope to see you, all of you, as account holders of these 12 RDA banks, inshallah. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Siddiqui, for the wonderful presentation, and we wish you further success in achieving that vision. Now, we have the opportunity to learn a little bit more about the initiatives taken by Mr. Muhammad Aurangzeb, who is the president of HBL and also known as the largest bank of Pakistan. Governor Bakir, Deputy Governor, distinguished ladies and gentlemen, it's an absolute privilege to be here this afternoon. From HBL perspective, we are absolutely privileged to be associated with this wonderful initiative led by State Bank and the Government of Pakistan. We are almost celebrating, and we have gone beyond the first year anniversary when this was done. And we have never looked back since the time it was launched. And I'm sure Governor Sahab will talk about almost $2.5 billion and number of accounts which are opened, etc. So, I don't want to get into sort of the things which have already been mentioned by the Deputy Governor and Irfan in terms of the value proposition, because the value proposition is very clear. It's the ease of doing business. You can do end-to-end digital opening from the ease of your own home. Attractive returns. I was a non-resident Pakistani myself till about 3 years back when I returned from Singapore to take on this job. So I wish this type of facility was available 3 years back. So I think it's fantastic. And the third thing is, which the Deputy Governor already referred to, is moving it towards lifestyle banking. Right? It's not only the liability side, the investment side of it, it's the asset side of the balance sheet, which becomes extremely important as we go forward. Now, I think both the Deputy Governor and Irfan talked about 175 countries where this,
from where this money has flown in from. And of course, UAE and Saudi, all of you have been major contributors. But the success of this story is, it is 175 countries, non-resident Pakistanis, from Burkina Faso to Papua New Guinea, have actually come in and invested. And that's the success of this whole thing, because the value proposition is this strong in terms of the lifestyle banking. Now the webinars, that's what we have been doing. Since the time it was launched, COVID, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, whatever, and alhamdulillah, we are here sitting at the fag end of the wave 4 in Pakistan. But there's no shortcut. There's no shortcut in terms of having these type of discussions, face-to-face discussions, right? And therefore, I'm grateful to all the developers, all our key clients, all the presidents of the 12 participating banks and their teams who are here to interact and to take this whole thing forward. Now, another thing that I want to touch, one part of this is all the financial side of the things that we are doing. And of course, we need to continue to seek your help and ask for your assistance to continue to help in investing in the country, because I think it's going to be very important. But one of the things that I want to mention is, which DG Murtaza sort of touched upon, in terms of the digital part of it, right? In terms of end-to-end digital process. Now, normally what happens is, you try these type of things in your own home country. That's where you get proof of concept. Then you try to success transfer it into other locations, etc. In this particular case, we actually tried you, and actually State Bank led that initiative, right, in terms of end-to-end digitalization of the account opening process. And, I was at a conference with Governor Bakir, a couple of weeks back. It's because of this proof of concept, because it has happened and you have been able to successfully open these accounts and transacting these accounts over the last 1 year, that inshallah, with State Bank's help and guidance, we are going to take it mainstream into Pakistan. So this is one way which is very different from normally how non-resident Pakistanis are asked for help. And that is normally through financial assistance. This time around, you are actually leading the agenda in terms of digital Pakistan. And we have all heard about what digital Pakistan is, inshallah, going to do with our GDP. So, from our perspective, we are available. HBL is the largest bank. We have 13 franchises outside Pakistan. We're very proud of those. We continue to invest in China in a very big way. And we have very publicly declared that China is going to be our second home market. That's the linchpin of our international strategy. It's in the back of G2G, but also on the back of what we see in terms of Chinese investments, not only in terms of CPEC in Pakistan, but in all those locations where HBL is present, but the Chinese banks are not there, and we're therefore going to continue to intermediate from the BRI perspective. And, I just don't speak here on behalf of HBL, but also all the presidents and CEOs, and I'm being slightly presumptive here, to say that we are very, very aware that we need to earn your respect and your trust day in and day out by delivering on the service standards that we have set around the Roshan Digital Account. And certainly from HBL perspective, we are very committed, and inshallah we'll get it done. And also on behalf of some of the other CEOs who are here, I also wear another hat, which is the chairman of Pakistan Bank Association. I know how important this initiative is for the country, and the contribution that you are making in terms of getting us there in terms of our deficits and in terms of our current account deficits. And we are very, very committed to inshallah continue to deliver what we have promised. Thank you very much.
Thank you for your thoughts, Mr. Aurangzeb. And now we'd like to invite our fourth speaker, Mr. Atif Bajwa, the President of Bank Al Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, Governor Bakir Saab and Murtaza Sayyid Saab. It's a pleasure to be up here. But before I go on, I've been informed that the President of Pakistan will be arriving shortly. So I'll try to make sure that my remarks are brief so that we don't get interrupted unnecessarily, or his arrival doesn't get interrupted by my speech. But I have to say that most of this stuff has already been covered very eloquently. Of course, all the features of the program have been already given by Deputy Governor Saab, and of course the wonderful presentation by Irfan, where he continues to outshine us in this particular area and in many other areas. And like I was joking earlier on, Irfan is a wonderful guy, and when I grow up, I want to be like him. So, just a few comments. I think there's, clearly what's been mentioned is that Pakistan banking system and financial services sector, under the guidance of the State Bank of Pakistan, has moved from taking that emotional connectivity that our Pakistanis overseas have with Pakistan to creating that financial connectivity through this digital program called Roshan Digital Account. And I think that's really opened up a world of possibilities and has created incredible convenience for the non-resident Pakistanis. But like Aurangzeb also mentioned, that is now opening up the way for taking that same digital revolution in convenience and account opening to the domestic economy. So we are now starting that in Pakistan. Here, I can be proud that Bank Al Falah is the first bank that has actually started a completely presence-free facility for account opening and all other facilities through the digital channel in Pakistan as well. So as this continues, there will be many other things that will, come out of this positively. But I think all of this is only possible if somebody at home is working on ensuring that the ecosystem gets to improve. So we're talking about Apna Ghar, which also relies on mortgage financing. And mortgage has been a tough nut to crack in Pakistan. It's because the whole ecosystem doesn't work. It's not enough just to tell the banks to lend. It is also important to get the legal system right, to get the laws that support banks to foreclose. It takes the provincial governments to ensure that the titles are clear. It requires a whole host of other activities to be in place properly before this whole sector picks up. And I have to say that, I've been in banking, and a lot of that has been in Pakistan. This is the first time I'm seeing, and under the leadership of the governor and of the government, that the ecosystem is being addressed. So all these areas that need to come together, for the first time I see a concerted effort that, the shortfalls are being addressed. And so that actually makes me feel very optimistic about the future, because as you are able to release leverage into the economy, particularly on the mortgage side, as we keep saying that, mortgage to GDP ratio in Pakistan is less than 1%, whereas in some of the developed economies it's close to 100 or even beyond. And so imagine that if you were to unleash that leverage, how much more activity there can be generated. So
In that context, also, as you know, within Pakistan, the government is pushing construction and housing finance. And I'm proud to say that we have been very actively participating in that. And we were the first bank within a few months of the scheme being launched to reach ₹1 billion of mortgage lending in low-income housing. And just 2 months later, we are at 1.8 billion, and we stand at the #1 position as far as low-income mortgage financing is concerned. So all these activities are areas where all banks are coming together to actually support the initiatives of the State Bank and the government. And with that, there is every reason to believe that we will see a more thriving economy, inshallah, to come. We are also seeing on the SME side significant initiatives being taken. One very recently taken where SME financing by banks is being encouraged, and banks themselves are putting forward their own ambitions and targets for themselves to achieve. So this is a significant change in thinking that's happening, which will benefit the SME segment. Also, extremely importantly, one must note that entrepreneurship is on the rise in Pakistan and is being supported through financing. And a lot of the headlines also cover the fintech revolution of sorts that's taking place in Pakistan. There's a lot of interesting ideas coming in the fintech area. I always believe that banks can't do everything in the area of financial products, and therefore we must be finding partners in the fintech area. These young people coming in with great ideas, who are nimble on their feet, are flexible, are able to now attract financing from VC funds. All of that is really generating a lot of great activity there. And some of the products that you're seeing here will be developed even further and will become exciting for the whole economy. So I think, these are just some of the good things that are happening. But I would like to emphasize that we could not do that without the partnership that we have with all our customers and some of our friends in Dubai who support all remittance initiatives and investment in Pakistan initiatives. So thank you very much for that. And I think the President is here. So enjoy the evening. Thank you. Thank you, Mr. Atif Bajwa, the President of Bank Al Falah. Ladies and gentlemen, we do understand the President is in the building and he will be arriving into the auditorium very, very shortly. Ladies and gentlemen, please rise and put your hands together to welcome the President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, Mr. Razak Dawood, the Advisor to the Prime Minister for Commerce and Industry, as well as Dr. Reza Bakr, the Governor of the State Bank of Pakistan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Your Excellency, President Dr. Arif Alvi, President of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Razak Dawood, Advisor to the Prime Minister for Commerce and Industry, as well as Dr. Reza Baqir, the Governor of the State Bank of Pakistan. Thank you for joining us. Ladies and gentlemen, we'd like to once again welcome you to this launch of the Roshan Apna Ghar initiatives. We are delighted to be joined by our esteemed panel this afternoon to discuss this further. Once again, my name is Abdul Karim Hanif, your host and MC for the event. I would like now all of you to put your hands together to welcome the youngest and most dynamic governor of the State Bank in the history of Pakistan, Dr. Reza Baqir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. President of Pakistan, Dr. Alvi Sahib, Razak Dawood Sahib, Foreign Secretary Sahib, Ambassador Sahib, presidents of all the banks jo Pakistan se aaye hain, representatives of all the property projects, but most of all, all the respected guests in the audience today, Assalamu alaikum. It gives me great pleasure to welcome you all to today's event. And President Sahib, I'm especially grateful that you have taken time out of your very busy schedule to be with us today. At today's event, we want to present to you the latest opportunity under the Roshan Digital Account Initiative of the State Bank of Pakistan. This opportunity by the name Roshan Apna Ghar. And we are doing this event today in the UAE because since we started the journey of Roshan Digital Account, overseas Pakistanis in the UAE, in Dubai, have been amongst our best supporters. And in my remarks today, I want to cover three things, and I want to give three main messages to all of you. The first is going to be about what have been the major achievements of the Roshan Digital Account Initiative so far. Our Deputy Governor and the presidents of some of our banks who are with us today have already shared some thoughts on that. Second, I will talk about why we are doing this event today and why is it special to us, Roshan Apna Ghar. And finally, I know that when you consider opening a Roshan digital account and thereby consider investing in Pakistan, you are also taking a broader view on the economic outlook of Pakistan. If you are confident about the economic outlook, you are all the more open and keen to invest in Pakistan. And therefore, I want to say a few words on how the State Bank of Pakistan looks at both some of the strengths that we have in our economy and also some of the challenges that lie ahead of us. I know we have some guests in the audience that are not from Pakistan, but considering that I am primarily addressing overseas Pakistanis, with the permission of those guests, I will switch between English and Urdu. But to those guests, a lot of the material has already been presented. تو جو میرا پہلا پیغام ہے آج وہ یہ ہے
کہ آج تک جو 1 سال پہلے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہم نے یہ کہانی شروع کی تو ابھی تک اس کی کیا میجر اچیومنٹس ہوئی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کہانی شروع ہوتی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی ویژن سے، جب انہوں نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا جو ایک بہت ہی اہم اثاثہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی پاکستان میں بینکاری کرنے کے لیے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ بنائے کہ ان کو دقت نہ آئے جو ان کو ہمیشہ سے آتی رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 چیزیں کی جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انیشیٹو کی کور ہے. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یہ ممکن کیا کہ ایک بیرون ملک پاکستانی دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہو، وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنا بینک اکاؤنٹ پاکستان میں پارٹیسپیٹنگ بینکس کے اکاؤنٹ میں کھول سکتا ہے. 48 گھنٹے میں ٹرن اراؤنڈ ٹائم میں وہ اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا کہ نہ کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس میں کوئی کمپرومائز ہوگا، نہ KYC میں کوئی کمپرومائز ہوگا، اور نادرا کی ڈیٹا بیس سے انٹیگریٹ کر کے اکاؤنٹ کھل جائے گا آسانی سے. پہلی بنیادی جو ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا. دوسرا بنیادی ایلیمنٹ یہ تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو ہم ریپیٹریبل بنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر آپ اپنا سرمایہ باہر سے پاکستان لا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو یہ حق ہونا چاہیے کہ جب آپ باہر لے کے جانا چاہیں تو آپ آسانی سے لے جائیں. ماضی میں یہ رہا ہے کہ کیونکہ فارن ایکسچینج کی قلت رہی ہے تو پیسے لانے کا رستہ بڑا آسان بنایا ہوا ہے، لیکن باہر لے کے جانے کا بڑا مشکل بنایا ہوا ہے. لیکن ہم یہ جانتے تھے کہ اگر ہم ایک نیا کام شروع کر رہے ہیں تو جب تک آپ کو یہ کانفیڈنس نہیں دیں گے کہ آپ آسانی سے اپنے سرمایہ باہر لے جائیں تو آپ کا کانفیڈنس شاید نہ بڑھے. اسی لیے ان اکاؤنٹس کو سٹیٹس دیا ریپیٹریبل کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کو، سرمایہ کو باہر لے کے جانا ہو تو آپ کو اسٹیٹ بینک سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. تیسری بنیادی چیز جس کا ہم نے یہ فیصلہ کیا پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے تحت وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو صرف ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی نہیں دے رہے جس طرح پہلے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ بنایا گیا یا کوئی اور انیشیٹوز لیے گئے. ہم آپ کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ایک لائف سٹائل بینکنگ پروڈکٹس کا مکمل سویٹ پیش کر رہے ہیں جس سے آپ نہ صرف سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، آپ اپنی نارمل جو ضروریات ہیں، بلز کی ادائیگی یا کسی کو پیسے بھیجنا، وہ بھی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ انٹروڈیوس کیا شریعہ ورژن میں اور کنونشنل ورژن میں، اور وہ بڑا کامیاب ہوا. لیکن ہماری ویژن ہمیشہ تھی کہ اس میں ہم اور پروڈکٹس آفر کرتے جائیں، کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ لائف سٹائل بینکنگ کا ذریعہ ہے آپ کے لیے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کو کنونس کر لیا اور آپ کو دکھا دیا کہ پاکستان میں آن لائن بینکنگ کرنا اوورسیز پاکستانی کے لیے آسان ہے تو آپ ضرور پھر اسی راستے کے ذریعے بینکنگ کریں گے. تو یہ 3 بنیادی چیزیں تھیں جس کا اسٹیٹ بینک نے فیصلہ کیا اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انیشیٹو لانچ کیا. اور آج تک تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہے یہ آپ سے شیئر کرنے میں کہ تقریباً $2.5 بلین آ گیا ہے. اس میں روز 1000 روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول رہے ہیں ہر روز. اور میں شکر گزار ہوں آپ سب کا اور ان اوورسیز پاکستانیز کا جنہوں نے دیگر ممالک سے اس کو آزمایا. آپ نے اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ آپ نے ہم میں آزما رہے ہیں. اور میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ ہدف ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں. سب سے پہلا میرا پیغام یہ تھا کہ آج تک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کیا پروگریس ہوا ہے. اس کے اعداد و شمار ڈپٹی گورنر مرتضی سید صاحب نے
جو اس انیشیٹو کو لیڈ کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے، وہ انہوں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب دوسرا میرا بنیادی نقطہ جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، روشن اپنا گھر۔ جب ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انیشیٹو شروع کیا تو ایک فیڈ بیک جو ہمیں اوورسیز پاکستانی سے بار بار آئی وہ یہ آئی کہ ہم پاکستان میں اپنا گھر، اپنی پراپرٹی کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پراپرٹی میں انویسٹ کرنا عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیش بھیجنا پڑتا ہے، ٹرانزیکشن کچھ پیپر پہ ہوتی ہے، زیادہ تر نہیں ہوتی، اور اگر آپ نے سیل کر کے باہر پیسے نکالنے ہوں تو بڑی دقت آتی ہے۔ ہمیں بار بار یہ فیڈ بیک آئی کہ ہمیں انویسٹ کرنے کے لیے اپنے گھر میں کوئی آسان رستہ بنائے۔ آج سے چند مہینے پہلے ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سلیم اللہ صاحب جو آج آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور بینکس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ایسا کسٹمر آن بورڈنگ اور کسٹمر انویسٹمنٹ کی جو ڈیجیٹل جرنی ہے اس کا ایک سادہ اور شفاف رستہ بنایا آن لائن، کہ جب آپ ایک دفعہ اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول لیں گے تو آپ کے لیے پراپرٹی میں انویسٹ کرنا اتنا ہی آسان ہوگا تقریباً جتنا آپ کو ویسے بینکاری میں ہم آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا سارا پروسیس ہم نے ڈیجیٹل میپ اپ کیا، اور یہ اب پہلی دفعہ ممکن ہوا ہے کہ آپ آسانی سے آن لائن اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پراپرٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مل کے ہم نے دیگر حکومت کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں فائنانس ڈویژن کا اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور ایف بی آر سے یہ سہولت دی کہ جب آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے روشن اپنا گھر لیں گے تو آپ کے لیے ٹیکسیشن جو ہے فل اور فائنل ہوگی جب آپ خریدیں گے اور جب آپ بیچیں گے۔ 1% ٹیکس اس کا ہے جب آپ خریدتے ہیں، 1% جب آپ بیچتے ہیں، لیکن یہ فل اینڈ فائنل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان میں ویسے ٹیکس فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ کی وہاں آمدنی نہیں ہے، اور اگر آپ نے پراپرٹی خریدی تو جب آپ نے یہ 1% ٹیکس ادا کر دیا تو آپ کی ٹیکس لائبلٹی فلی ڈسچارج ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو اس وجہ سے کوئی فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم یہ کانفیڈنس دینا چاہتے تھے لوگوں کو کہ وہ پریشان نہ ہوں کہ اس کے لیے ان کے ایف بی آر سے کوئی ٹیکسیشن کی کنسرنز یا ریکوائرمنٹس ہوں۔ اور یہ آپ کو یاد رہے کہ جس طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ریپیٹریبل ہے، اگر آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا روشن اپنا گھر خریدتے ہیں تو آپ کا جو سرمایہ ہے وہ ریپیٹریبل ہے۔ جب آپ کو ضرورت ہو اپنا جو آپ نے اوریجنل انویسٹمنٹ کی اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں، اگر اس پہ منافع ہوا تو وہ 3 سال تک آپ کو پاکستان میں رکھ کے کہیں آپ اور بے شک انویسٹ کریں، لیکن پرنسپل آپ اپنا لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایونٹ ہم نے اس لیے کیا ہے خواتین و حضرات کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے آگاہ ہوں، اور اسی لیے ہم نے پراپرٹی ڈیولپرز کے ساتھ تعاون کر کے سارے باہر سٹالز لگوائے، اور میں خاص کر شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ صاحب کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے بینکس کے پریزیڈنٹس موجود ہیں جو خاص اس لیے آئے ہیں اور جو انہوں نے تقریریں کی آپ کو بتانے کے لیے کہ بینکس بھی اس انیشیٹو کو کتنا سیریسلی لے رہے ہیں کہ وہ آج آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی لیے موجود ہیں کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر بینک نے اپنے حساب سے آپ کی آسانیوں کے لیے یہ راستہ پیدا کیا۔ اب میرا تیسرا نقطہ اور وہ یہ کہ پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اور یہ سوال اس قسم کی ایونٹس میں ہمیشہ اٹھتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک نیچرل سوال ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ مطمئن ہوں۔ اور اگر آپ یہ سوال مجھ سے 2 سال پہلے کرتے کہ آیا ہماری معیشت کا مستقبل کیسا ہے تو شاید مجھے کچھ جھجک ہوتی، لیکن آج میں بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال میں پاکستان نے جو سفر کیا ہے معیشت کے لحاظ سے اس سے ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ہماری معیشت کا جو مستقبل ہے وہ بڑا روشن ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں، بہت ہی مختصر انداز میں۔
آج سے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے اگر آپ حالات دیکھیں تو ہماری اکانومی میں 2 بڑے چیلنجز تھے. ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ جو آپ کو اچھی طرح علم ہوگا ایک زمانے میں کچھ ہی سال پہلے $19 بلین کا تھا, اور ایک ہماری گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ جس کی وجہ سے ہماری ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی. یہ دونوں خسارے جو تھے انہوں نے معیشت کو بٹھا دیا تھا. تو جون آف 2019 میں ہمیں ایک ڈیفیکلٹ اکنامک ریفارم پروگرام شروع کرنا پڑا جس کو IMF نے سپورٹ کیا. میرا پیغام آپ کو یہ ہے کہ جہاں IMF کے بڑے پروگرام فیل ہو گئے ہیں, اور ان کی بہت مثالیں ہیں کیونکہ میں نے خود IMF میں کام کیا ہوا ہے, مجھے خود پتا ہے, یہ وہ پروگرام ہے جو جب شروع کیا ہم نے تو یہ کامیاب ہوا. اور وہ کیسے کامیاب ہوا؟ اس وقت ہمارے ریزرو $7 بلین تھے. آج کووڈ کے باوجود ہمارے ریزروز 19 اور $20 بلین کے ہیں. اور یہ ریزروز ایسے نہیں بڑھے کہ ہم نے لونز لیے ہیں, قرضے لیے ہیں. اگر آپ ہمارے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز دیکھیں, نیٹ کی مراد یہ ہے نیٹ آف لونز, تو وہ $16 ارب سے بڑے ہیں جون 2019 اور اگست 2021 کے درمیان. بہت سارے پروگرام IMF جب شروع کرتی ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں, لیکن ہم نے جو پہلا فیز تھا, جو پہلا مرحلہ تھا کہ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے اور اپنے ڈیٹ ٹو GDP ریشو کو کم کرنا ہے, اس میں ہم کامیاب ہوئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج ایک مینیجیبل لیول پہ ہے, آخر میں اس پہ بھی آؤں گا. اور لیکن جو ہماری ڈیٹ کی جو سچویشن ہے, سارے اکانومسٹ ڈیٹ ٹو GDP ریشو کو لیتے ہیں, اور پاکستان ان کم ملکوں میں سے ہے جس نے 2021 اور 2019 میں IMF کی اعداد و شمار کے مطابق اپنا ڈیٹ ٹو GDP ریشو کم کیا. ایمرجنگ مارکیٹس میں یہ ڈیٹ ٹو GDP ریشو 10% بڑھا, ایڈوانسڈ اکانومیز میں 15%, 20%, 25% بڑھا, لیکن پاکستان نے اس کو کم کیا. تو پہلا نقطہ جس کی وجہ سے ہمیں کانفیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بہت بڑے خسارے جمع ہوئے تھے ان پہ ہم نے قابو پایا. دوسرا میرا نقطہ یہ ہے کہ جیسے ہی IMF کا پروگرام ایک اسٹیبلائزیشن کی فیز سے پروگریس کر کے ڈیولپمنٹ کی فیز کی طرف جا رہا تھا ٹو برنگ گروتھ, تو کووڈ آ گیا. اب کووڈ جیسی وبا پاکستان جیسے ملک میں اگر آئے جہاں پہ غربت ہے, جہاں پہ لوگ بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور پبلک ہیلتھ فیسلٹیز میں چیلنج ہیں, تو بہت چیلنجز ہو سکتے تھے. لیکن NCOC نے جو اس میں کامیابی سے پبلک ہیلتھ کی ڈائمینشن پہ قابو پایا, احساس کیش پروگرام نے جو غریبوں کو فوراً کیش بانٹا, اور اس کے ساتھ ساتھ مل کے حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو انڈسٹری اور معیشت کے لیے پیکیجز دیے, اس سے پچھلے فسکل ایئر میں ہمارے پاکستان کی GDP گروتھ, جس کو پہلے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید 2% تک پہنچے, وہ 4% تک پہنچ گئی. اور اگر آپ IMF کے اعداد و شمار دیکھیں تو پاکستان ان کچھ ممالک میں سے ہے جس نے ایک وی شیپ ریکوری کر کے دکھائی کووڈ میں. اور دوبارہ میں آپ کو یہ ریمائنڈ کرنا چاہوں گا کہ جب کووڈ آیا تو ایسا ہو سکتا تھا, سارے جو انیشل انڈیکیٹرز تھے وہ ایسے تھے کہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں غربت ہے اور وہ باقی ساری چیزیں ہیں, کووڈ سے یہ ملک تباہ ہو سکتا تھا. لیکن ہم نے نہ صرف پبلک ہیلتھ کی ڈائمینشن کو قابو کیا, نہ صرف جو غریبوں کے لیے احساس کیش پروگرام سے فوراً پیسے پہنچائے, ہم نے اپنی انڈسٹری کو بھی ریوائیو کیا. اور اب میں مستقبل کے پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ اب کیونکہ ہمارا اکنامک ریکوری اور گروتھ کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر بڑھ رہا ہے تو ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اور میرا بنیادی پیغام آپ کو ایک یہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اتنے بڑے $19 بلین کے خسارے پہ قابو پا لیا اور اپنی پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو پہ قابو پا لیا اور کووڈ جیسی بڑی وبا پہ قابو پا لیا کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں پاکستان نے کس طرح ریکوری کی, تو ان سارے چیلنجز کے مقابلے میں یہ چیلنج جو ہے یہ ایک بڑا مینیجیبل چیلنج ہے. اور یہ میں آپ سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں
کہ حکومت پاکستان اور فائنانس ڈویژن کی لیڈرشپ میں اور اسٹیٹ بینک کے فل سپورٹ کے ساتھ ہم اپنے جو چیلنجز ہیں ان کو ایک اچھے انداز میں اور محتاط انداز میں دیکھ رہے ہیں. اور جیسے ہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہوا ہے ہم نے وہ میجرز لیے ہیں کہ جس سے ہماری امپورٹس جس رفتار سے بڑھ رہی ہیں کیونکہ معیشت ترقی کر رہی ہے اس میں ہم ماڈریشن لائیں گے. اور ہمیں اس میں بالکل کانفیڈنس ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اور جس طرح سے ہم پالیسیز کو مینیج کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے ایک کوآرڈینیٹڈ انداز میں, تو انشاءاللہ اس گروتھ کو ہم سسٹینیبل اور انکلوسیو بنائیں گے. اب آخر میں آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں, میرا آپ کو ایک پیغام ہے اور وہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو یہ کانفیڈنس اور یقین رہے کہ نمبر 1 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ ہدف ہے کہ آپ کے لیے سہولتیں پیدا کریں اور ہم سب آپ کے لیے اویلیبل ہیں. میں ہوں, ہمارے ڈپٹی گورنر مرتضیٰ صاحب, سلیم اللہ صاحب, کہ آپ ہمیں اور کوئی ریکمنڈیشنز ہیں آپ ہمیں دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے بینکس آپ کے ساتھ موجود ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ بینک کی ڈفرینٹ پروڈکٹس کو آزمائیں اور اگر آپ کو ایک بینک کی پروڈکٹ پسند نہ آئے تو آپ کسی دوسرے بینک میں اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول لیں. ہماری یہ ویژن ہے کہ کمپٹیشن سے کسٹمر سروس بہتر ہو اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا ایکسپیرینس ایسا ہی ہو کہ بینکس کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے. اور جب ہم ایسا ویژن لے آئیں گے, ایسی انوائرمنٹ لے آئیں گے, تو جو ہماری سب سے بڑی کنسٹیچوئنسی ہے اوورسیز پاکستانیز کی یو اے ای میں اور دیگر ممالک میں, تو آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے. اور ہم تب تک چین کا سانس نہیں لیں گے کہ جب تک ہمیں ہر فورا میں آپ ہمارے اوورسیز بھائیوں اور بہنوں سے یہ فیڈ بیک نہ ملے کہ اب واقعی ہمارے لیے پاکستان میں بینکاری کرنا اور انویسٹمنٹ کرنا, سرمایہ کاری کرنا آسان ہو گیا. اب میں رزاق داؤد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے خیالات کا مختصر طور پہ تھوڑا سا اظہار کر لیں. شکریہ بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عارف الوی, President of Pakistan, Reza Bakr, Governor of the State Bank of Pakistan, the bankers who have sponsored this event, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. We've gathered here, we've just heard, on the Roshan digital account and the Roshan Apna Ghar. And you've heard from the State Bank all the aspects of it. But then I want to ask a question, that if all this is good and people are going to come in, one thing that they do ask, is the economy of the country on the right track that we should put our money into Pakistan? A very valid question. The governor has given many good points and on the reserves and how the economy is going. I will not talk about those. I will mention some other areas where I feel you all should know. Is the economy stabilizing and is it on the right path? Let me give you some. I will not bore you with lots of data, but I will say that I remember late 2018, early 2019, when I visited Faisalabad, which is our main textile producing center. It was doom and gloom. What is happening? Why are our industries closing down? Something is wrong. We need assistance, etc., etc., etc. Today you go to that same city, and I went there just a few weeks ago, is no longer
doom and gloom. In fact, the people were saying to me, there's a shortage of labor. Today, our industry is, alhamdulillah, growing well. It is growing well. Just look at a few of the industries. Let's look at cement. Never have we had so much growth in cement. And now, today, 14 more cement plants are now ready to come in. Automobiles, you look at textiles, you look at food processing, look at our exports of fruits. We are honestly in a growth phase, and it's so wonderful to see that. However, we all know that COVID has still not left the world. We know that the challenges that COVID has caused, commodity prices are rocketing. Shipping is difficult. You can't get containers. Prices are going up. So in this challenging environment, Pakistan's economy is on the right track. The State Bank Governor introduced a program called TURF. Through that program, you could invest in long-term machinery for both expansions and modernization. It was a complete hit. And the number of investments, I can say with hand on my heart, the amount of investment that is today coming into Pakistan in the industrial sector has not been like this before. It is a tremendous amount of people. Our agriculture, not in good shape. For the first 2-3 years, grappling, trying to get our agriculture sorted out. Today, alhamdulillah, the crops that we have received in this current season has now given us a lot of hope, and finally we're able to build the reserves of our crops that we expected. Just look at export. Exports, highest we've ever had, and right now, what we're targeting for next year is again much, much higher than ever before. When we came in, when this government came in, our exports were hovering around $21 billion. Inshallah, by the end of this year, we'll be at $38 billion. The BOI, the Board of Investment, one of the major tasks that we gave them is let's sit down and remove all these hundreds and hundreds of hurdles for anybody who wants to do business in Pakistan. So we started a regulatory guillotine program. And through that thing, a group of people sat down, meticulously going after every single item of how we can remove and make make ease of doing business much better. The World Bank has a program, and we religiously followed it. And as a result of that, our ranking in the world on ease of doing business started to move up, and now it is at 108. And we were hoping that the World Bank would again announce the figures, but they couldn't because they had some administrative problems. I'm very confident that had those
had the World Bank announced it, we would have been, we will be in double digits and no longer in triple digits. Right now, I can just say very, very simply that your country, your economy is certainly on the right track. I do not say that we're going to get out of it straight away in all aspects. Economies are very difficult to manage. So we're very, very hopeful that our economy will grow, and we have budgeted a growth of 4.8%. In this environment, I think that is a big achievement. So to conclude, what the Roshan digital account has shown to you, have faith. We are confident that the economy will be and is on the right track, and we are on the path, inshallah, of sustainable growth. Thank you. Thank you, Mr. Razak Dawood, and thank you, Dr. Reza, also for instilling this wave of optimism and looking forward to the future. Now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for our keynote address today. Please rise and put your hands together to welcome Dr. Arif Alvi, the President of the Islamic Republic of Pakistan. Thank you. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mr. Razak Dawood Sahab, Minister of Commerce, Dr. Raza Baqir Sahab, Governor, State Bank of Pakistan, Ambassador of Pakistan, Consul General of Pakistan, respected guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am extremely delighted to be in this part of the world, in a gathering of overseas Pakistanis. I must congratulate the leadership and the people of UAE for the successful start of Dubai Expo 2020 under the dynamic leadership of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed and His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid. The UAE has been transformed into a modern, progressive country from which a lot of other countries can learn. It's heartening to note there are 1.6 million overseas Pakistanis in this region, and Pakistan today has been dependent on a lot of resources when the overseas Pakistanis repatriate their incomes to their families in Pakistan. मैं समझता हूँ कि आप सब लोग पाकिस्तान से हिजरत करके बाहर जब आए, जब पाकिस्तान आपको अपनी इमारतों में, इमारतें इंटेलेक्चुअल और इंडस्ट्रियल इमारतों के अंदर अकोमोडेट नहीं कर सका। एक ज़माना था जब हमने अपने बेहतरीन टैलेंट को बेहतरीन तालीम के साथ, अच्छी एजुकेशन, अच्छी तरबियत के साथ तैयार किया, बड़े प्रोफेशनल्स को भी, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को भी, और 70-80 की दहाई के अंदर हम इनको एक्सपोर्ट करते रहे क्योंकि हमारे पास खुद उनको अकोमोडेट करने की कैफियत मौजूद नहीं थी। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने सही फैसले बर वक्त किए, ऐसे भी ममालिक हैं जिनका अपना कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था मगर उन्होंने सही फैसले किए, इन्वेस्टमेंट को अपने मुल्क के अंदर दावत दी। सिंगापुर की दुनिया मिसाल देता है, अफराद में इतना फ़र्क नहीं जितनी सोच में और फैसला करने वालों के अंदर फ़र्क है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान किस तरह से बदल रहा है, क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। मुल्कों को तेल और नेचुरल रिसोर्सेज बनाते हैं मगर सबसे ज़्यादा मुल्कों को बनाता है दिमाग, जहन। लिहाजा वो चेंज जब तक पाकिस्तान के अंदर नहीं आती, जब तक ये कैफियत बदलने का इम्कान ज़्यादा नहीं था। तो लिहाजा मैं जो बातें तफसीलात के साथ रोशन डिजिटल अकाउंट, रोशन अपना घर के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर बड़ी मेहनत करते हैं, रज़ा बाकर साहब, आई मस्ट कंग्रेचुलेट हिम फॉर द हार्ड वर्क ही हैज़ पुट इन, जो इन्होंने आपके सामने रखी हैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मगर
میں آپ کے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں کریں گے۔ ایک تو یہ کہ میں بڑے پرانے زمانے سے اس بات سے واقف ہوں کہ جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا اور پاکستانی ایمیگریٹ کرتا تھا اور مجھے بھی وہاں پر نیشنلٹی لینے کے متعلق لوگ کہتے تھے، تو مجھ سے جب میں واپس آنے لگا تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے، دوسرے ممالک کے جو لوگ جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم تو کبھی واپس نہیں جائیں گے۔ ایک پاکستانی کے دل اور دماغ کے اندر ایک چیز ہمیشہ بیٹھی تھی، آپ تو قریب ہیں نا، آپ تو دبئی میں ہیں، مگر دور دور بھی تھے، میرے دوست، میرے کلاس فیلو، سب کے دماغ میں ایک چیز تھی کہ جی پاکستان ہم نے ضرور جانا ہے۔ یہ ایک انوکھی بات میں نے دیکھی جو دوسروں میں نہیں تھی، جو دوسرے ممالک سے، اس ریجن کے ممالک سے لوگ گئے ان کے ذہنوں میں نہیں تھی۔ تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ 75 کی بات ہے، میں جب واپس آ رہا تھا مشیگن سے، میری بیوی کہتی تھی کہ سوچ لو یہاں بھی رہ سکتے ہو، یہاں بھی لوگ تم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو۔ تو میں دل سے ایک بات نکلی تھی، بڑی عجیب سی ہے، میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ میں ان سے کہتا تھا کہ یہاں کھانا اچھا نہیں ملتا۔ امریکہ کی بات تھی مگر دبئی میں ہمیشہ کھانا بھی پاکستانی جیسا ملا، مگر وہاں پہ کھانا اچھا نہیں ملتا تھا۔ اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ آئی وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان۔ یہاں پاکستان کی نانیں، پاکستان کی نہاریاں، پاکستان کی بریانی واز امپاسبل ان دا US at that time. Today of course if you go to Chicago تو you find it on Devon Street or maybe so many other areas. تو لہٰذا آپ کیوں کریں؟ ایک تو آپ کی محبت ہے، ختم نہیں ہوتی، یہ پاکستان کی ایک انوکھی چیز ہے، سب جگہ کی میں گواہی نہیں دے سکتا۔ ایک تو آپ کی محبت ہے، دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا مختلف انداز سے لوگوں کے اوپر تنگ ہونے لگی۔ وجوہات کا ذکر میں یہاں نہیں کرنا چاہتا۔ میرا گھر اب بھی پاکستان ہے، میری سیکیورٹی اب بھی پاکستان ہے۔ آپ پاکستانی ہیں، کہیں اور آپ کے اوپر چیلنج ہو سکتا ہے، مگر دل، دماغ، رہن سہن، بات چیت، گفتگو آپ کی پاکستانیوں کی ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ نئی تیسری چوتھی جنریشنز اب بن رہی ہیں جو ہم سے کھو جائیں گی، مگر اس کے باوجود میں آپ سے سمجھتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب بدل رہا ہے، اور میں بہت پر امید ہوں، مجھے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جو رضا داؤد صاحب نے، ہارڈ ورکنگ منسٹر، انہوں نے جو آپ کو انڈیکیٹرز دیے، جو رضا باقر صاحب نے آپ کو انڈیکیٹرز دیے، وہ فائنینشیل انڈیکیٹرز ہیں۔ کنٹری از ناٹ میڈ اونلی بائی فائنینشیل انڈیکیٹرز۔ ایک جسم، ایک روح، ایک مزاج ہوتا ہے، وہ بھی ملک بناتا ہے، اور آپ کی اسٹرینتھس ہیں۔ میں گنانا چاہتا ہوں، یہ زمانہ ایسا ہے کہ اخبار کے اندر اور خبروں کے اندر انسان کی فطرت ہے کہ وہ خراب خبر تلاش بھی کرتا ہے، اور یہ سارے اخبارات اور ٹیلی ویژن دنیا میں، صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، دنیا کے اندر یہ خراب خبریں فیڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایولیوشن کے اعتبار سے خطرناک خبریں ہمارے ذہنوں کے اندر الارمنگ ہوتی ہیں۔ ان سب کو ایک طرف رکھیں۔ پاکستان نے کیا کیا؟ میں نے پچھلے دنوں، اور بڑا اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے سامنے بات کروں، دیکھو پیسے کی اسٹیٹسٹکس ان لوگوں نے بتا دیں، جو دل اور دماغ اور جذبات کی اسٹیٹسٹکس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں پاکستان کی اسٹرینتھس کیا ہیں، تو پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے اندر میں نے 5 اسٹرینتھس آپ کی بتائیں۔ ٹیک پرائڈ ان دیم۔ کیا اسٹرینتھ ہے؟ جب ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس کی بات آئی، جب لوگوں نے ہمارے پڑوس کے اندر نیوکلیئر بلاسٹ بھی کیا اور ہمیں کیفیت ہوئی کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے، تو within 7 years you ensured the fact کہ آپ کے یہاں سیفٹی کے اعتبار سے، اپنی ڈیفنس کے اعتبار سے you have that capability. Very important. Within 7 years دنیا کی قومیں نہیں کر سکتی۔ پھر مغرب آپ کو جو مرضی آئے کہے، ہیومینیٹیرینزم سکھائے، یہ سکھائے کہ ہیومینٹی کیا ہے، ہمدردی کیا ہے، اور میں اس کی مثال آپ کو بعد میں دوں گا، مگر جب حالات خراب ہوئے افغانستان کے اندر، تو جب سے لے کر آپ نے 40 لاکھ ریفیوجیز کو پناہ دی، یہ آپ نے دل سے دی۔ کوئی سیاسی لیڈر پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ان کو واپس کرو۔ آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ میڈیٹرینین میں لوگ ڈوب جائیں، آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ ریو گرانڈز کے اندر، ریور کے اندر لوگ ڈوب جائیں، آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار جو کچھ ہو، ہماری وجہ سے جتنی تباہی ہو، مگر ریفیوجیز ہم نہیں لیں گے۔
یہ وہ مغرب ہے جس کو آپ اچھے ڈسپلن، اچھی نالج، اچھے سسٹمز کی وجہ سے فالو کریں، مگر اخلاقیات میں پاکستانیوں کا مقام اس وجہ سے 40 لاکھ کوئی چھوٹا فگر ہے، بہت بڑا فگر ہے، اور آپ نے 30-40 سال سے ان کو پناہ دی. تو ہمدردی کے اعتبار سے میں وہ آپ کی اسٹرینتھ بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے اندر مجھے اور آپ کو ہوپ نظر آتا ہے. دنیا جو مرضی آئے کہے یو آر اسٹرانگر اینڈ ایوری ایئر. تو دس واز دا سیکنڈ ون. تیسری آپ کو بتاؤں کہ دہشت گردی کا مقابلہ آپ کی قوم نے، آپ کی فوج نے جس انداز سے کیا، دنیا فیل ہوئی ہے. پاکستان کے مغرب نے قومیں تباہ ہو گئی، یہاں سے لے کر آپ لیبیا تک دیکھتے چلے جائیے. سپر پاورز فیل ہوئی، ٹریلینز آف ڈالر اسپینڈ کر کے فیل ہوئی. اور آج اگر وہ سوچیں بیٹھ کر کہ جی ہم نے اسٹریٹجیکلی یہ غلطی کی، اسٹریٹجیکلی یہ کیا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، نہیں. دا بیسک ڈیسیشن واز ناٹ رائٹ. جو عمران خان نے میں جب پارٹی میں تھا جب، اور حکومت پاکستان مسلسل کہتی رہی کہ دیٹ بیسک ڈیسیشن از رانگ. تو آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، بہترین قربانیاں دیں، آپ کا 150 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا، 87,000 لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، مگر آپ نے تھرڈ اسٹرینتھ. چوتھی اسٹرینتھ یہ، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اٹ از ریمارکیبل کہ پاکستان کا جب دل کھلتا ہے، چاہے کوئی کار خیر کی بات ہو، چاہے شوکت خانم ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے سیلاب ہو، پاکستانی اس طرح سے کام کرتا ہے کہ سرکار بعد میں پہنچتی ہے. 10-10 20-20 گھنٹے کی ٹریفک جام ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی گاڑیوں میں سامان لے کر آفت زدہ علاقوں میں پہنچتے ہیں. یہ بھی انوکھی بات ہے. دس از پاکستان. یو پاکستانی شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف کہ چیریٹی کے اندر کبھی پیسہ کم نہیں ہوا. پھر آپ نے آخر میں ایک چیز دیکھی بڑی انوکھی سی، اس کو آسانی سے مت لینا. جو کووڈ میں آپ نے کامیابی حاصل کی، اینڈ آئی ول کم ٹو مکس کیپٹل وتھ سوشل رسپانسبلٹی، بڑی اہم بات ہے. جو کووڈ میں آپ نے کامیابی حاصل کی اس کی 3-4 وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات ہیں جو آگے چل کر رزاق داؤد صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی ہم نے اکانومی کو بہتر کرنا شروع کیا تو کیسے کیا. آئی ول کم ٹو دیٹ. جو کووڈ کے اندر آپ کی کامیابی ہوئی از دا رسپانسبلٹی کہ ارریسپانسبل کیپٹل نہیں. کووڈ کے اندر کیا کامیابی ہوئی؟ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جی ہم غریب ملک ہیں، ہم لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. وی ول ناٹ گو انٹو اے ٹوٹل لاک ڈاؤن. دس واز دا فرسٹ لیڈر ان دا ورلڈ ٹو ہیو سیٹ دا فیکٹ کہ نہیں. ریمارکیبل. فرسٹ لیڈر ان دا ورلڈ ہو کیم فارورڈ اینڈ سیڈ. یعنی باقی بعد میں لوگوں نے کہا اس بساط کے اوپر ود دیٹ ہم نے غریب ملک ہے پھر، مگر آپ کی فلنتھروپی ہے، احساس کے اعتبار سے اس ہم نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر، آپ انڈسٹریز کو دیکھیں، سب نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. 1,70,00,000 خاندانوں کو آپ نے احساس منی دیا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھو ڈیسیشن میکنگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑی اہم ہے. اگر سنگاپور اور دبئی نے ڈیسیشن میکنگ کی تو پاکستان وہی چیز آپ کو بتا رہا ہے. کیا ڈیسیشن میکنگ کی؟ ڈیسیشن میکنگ یہ کی کہ سارے معاشرے نے ساتھ مل کر کام کیا، چاہے وہ میڈیا ہو. دنیا میں میڈیا کہہ رہی تھی کہ احتیاط کرو، پاکستان میں اثر زیادہ ہوا. لوگوں نے ہم کو کہا لوگ سڑکوں پر مر رہے ہوں گے، یہ ان پڑھ قوم ہے نہیں مانے گی، مغرب مان جائے گا ساری چیزوں کو. ہم نے کیا تماشا دیکھا کہ مغرب نے نہیں مانا، وہاں لوگوں نے ہڑتالیں کی سب کچھ، اور وہ پاکستان ان پڑھ قوم نے جتنا بھی ڈسپلن دکھایا وہ اتنا کافی تھا کہ کووڈ کو آپ نے مینج کیا. ریمارکیبل. سو سی اللہ کا احسان ہے، بٹ اللہ کے احسان کے ساتھ ساتھ جو ڈرائیورز بنے ہیں کووڈ کے اندر ان کا میں ذکر کر رہا ہوں. پھر آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، آپ نے انٹلیکچولی اسمارٹ ہینڈلنگ کی، اور اس کے برعکس بالکل پڑوس کے اندر سیم جینیٹکس، سیم ریس، سیم ویدر، بیڈ ڈیسیشن میکنگ لیڈنگ ٹو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈیتھس اینڈ chaos on the streets, and Pakistan did not do that.
کیا ہے؟ یہ انڈیکیٹر دکھا رہا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھس ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں کرپشن رہا, ہمارے ہاں مس مینجمنٹ رہی, انٹلیکچوئل ڈیسیشن پور رہا, مگر قوم جو ہے وہ بالکل تیار ہے. لہذا قومیں انہی چند انگریڈینٹ سے بنتی ہیں. لہذا آئی وانٹ یو ٹو ہوپ, ہیو ہوپ جو ہمیشہ تھا آپ کے اندر, بٹ اٹ از چینجنگ. تو وہ جو چینج ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے جو پروڈکٹس یہ آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کا دل جہاں پر ہے, سیکیورٹی ہے ان پروڈکٹس کے اندر. مثال کے طور پر دیٹس واٹ وی کین ڈو. سیکیورٹی ہے, یو گیٹ بیٹر انٹرسٹ ایز فار ایز یور انویسٹمنٹس آر کنسرن, یو گیٹ بیٹر پروٹیکشن. جو دنیا نے پہلے کیا تھا اب زمانہ بدل رہا ہے. دیکھو یہ جو سنگاپور اور دبئی اور ہر جگہ یہ برک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے انہوں نے کیپٹل ویلکم کیا, کیپٹل کو سیکیورٹی دی, لوگوں کا روزگار لگا, پروڈکشن ہوا. اب زمانہ آئی ٹی کی طرف بھی جا رہا ہے. پاکستان اس آئی ٹی کے لیے ود اے یوتھ بلج, پاکستان اس آئی ٹی کے اعتبار سے کھل رہا ہے. دیر از ٹریمینڈس اپارچونیٹیز ان ڈوئنگ دیٹ. یہ پچھلے سال یہ جو ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 38 بلین تک پہنچے گا. آئی ٹی گروتھ ول بی فینامنل. لیٹ می ٹیل یو, آئی ٹی گروتھ پچھلے سال 50% ہماری ملٹیپلائی کی ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ملک جو آپ کے خواب تھے وہ خواب اب ان کی تعبیر نظر آنے لگی ہے. The 5th most populous country in the world, with such a great tradition of doing something when it wants to do it, with such a great tradition of compassion. قومیں compassion سے بھی بنتی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیسہ tangible ہے, یہ جو spiritual کیفیت ہے یہ intangible ہے. بٹ انسان اس جسم, اس جیب اور اس دماغ کی دولت کے ساتھ بنتا ہے. تو جو انٹینجبلز ہیں دیز آر سم ٹائمز مچ اسٹرانگر. قوموں کے بننے کے اندر یہ انٹینجبلز, یہ ہوپ, یہ ڈریم, دا رائٹ لیڈرشپ, یور ٹرسٹ ان دیٹ لیڈرشپ, اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میں آج دیکھ رہا ہوں, اینڈ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو لیو یو ود, ایک بدلتا ہوا, ابھرتا ہوا, مسکراتا ہوا, ولولہ انگیز سا پاکستان. اور انشاءاللہ یو آر پارٹنرز ان دیٹ. السلام علیکم. Ladies and gentlemen, please remain in your seats as the President, alongside the Advisor to the Prime Minister for Commerce and Industry and the Governor of the State Bank will be making their way out of the auditorium. Thank you. Thank you to all our speakers, delegates for joining us. We're now drawing the formal proceedings to a close. We invite all our attendees to make your way over to the exhibition area to conduct your networking sessions. Once again, this was Abdul Karim Hanif. It was a pleasure being your host and MC this afternoon. Thank you all for joining us.